نماز میں ٹخنے ننگے کرنے کے لیے اپنے پائچوں کو یا پینٹ کو فولڈ کرنا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے کہ بخاری کی حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ کف ثوب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یعنی نماز میں اپنے کپڑوں کو کہیں سے بھی سمیٹنا یہ منع ہے، چاہے وہ نیفے سے سمیٹ لے اپنی شلوار کو، چاہے وہ پینٹ کے پائچوں کو فولڈ کر لے، دونوں صورتوں میں کپڑوں کو سمیٹنے کی وجہ سے یہ نماز ناجائز اور مکروہ تحریمی ہوگی اور یہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ٹخنوں کو کھولنے کا حکم دیا کہ جو ٹخنے ڈھکے گا وہ ٹخنے آگ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹخنے ڈھکے رہنے دو اور نماز اس حالت میں پڑھ لو، تو یہ تو آپ ایک حدیث کی مخالفت ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو بخاری کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے کپڑوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا کہ کپڑے کہیں سے بھی فولڈ ہوئے ہوئے، کہیں سے بھی سمٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس وجہ سے کر لو تو جائز ہے، اس وجہ سے نہ کرو تو ناجائز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ ٹخنوں والی جو حدیث ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ واضح طور پر بخاری کی حدیث کے اندر تکبر کے الفاظ موجود ہیں، اور عرب کے اندر یہی ہوتا تھا کہ عرب کے جو کافر سردار تھے وہ اپنا تہبند اتنا لمبا لمبا سلواتے تھے کہ جب وہ چلتے تھے تو وہ زمین سے گھسٹتا تھا۔ اس تکبر کی ممانعت اور مذمت فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تکبر کی نیت سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اصل اس میں ہے تکبر کی نیت۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری کی حدیث سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تہبند کو لٹکانے کے حوالے سے جو کچھ فرمانا تھا جب وہ فرما لیا تو میں نے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہبند لٹک جاتا ہے، میرا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر کی نیت سے اپنے تہبند کو لٹکاتے ہیں۔ اتنا کرسٹل کلیئر تاجدار کائنات نے ٹخنوں سے نیچے کپڑے والے کے بارے میں بتایا کہ جس کا تکبر کا ارادہ ہو اور وہ پائچوں کو اور کپڑوں کو گھسیٹنے کی نیت سے کہ میں بڑا سردار ہوں، میرے پاس بڑی دولت ہے، دیکھو میرے کپڑے زمین سے گھسٹ رہے ہیں، ایسے بندے کے لیے وعید فرمائی ہے۔ اور اگر تکبر کی نیت نہ ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے اور حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ تو یہاں پر ہے تکبر کی نیت کے ساتھ حرام، اور اگر تکبر کی نیت نہیں ہے کوئی فیشن کی وجہ سے کرتا ہے تب بھی ہم کہیں گے یہ ناپسندیدہ تو ہے لیکن گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے صرف فیشن کی وجہ سے کیا، اس کی تکبر کی، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کی نیت نہیں ہے، بطور فیشن کیا۔ اب بھی ہم کہیں گے خلاف سنت کام کیا تم نے ایک مکروہ تنزیہی کام کیا، ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کپڑوں کو سمیٹنا مکروہ تحریمی ہے وداؤٹ اینی کنڈیشن، اور یہاں پر ٹخنوں کو ڈھکنا تکبر کی نیت سے مکروہ تحریمی گناہ، اور بغیر تکبر کی نیت سے زیادہ خلاف سنت یا مکروہ تنزیہی ہے۔ تو جب دو چیزوں میں ٹکراؤ آ جائے، ایک سے نماز مکروہ تحریمی ہو رہی ہو، ایک سے نماز مکروہ تنزیہی ہو رہی ہو، تو پھر تحریمی والی حدیث کا خیال رکھنا ہوگا، اور تنزیہی والی حدیث کو اس وقت ہمیں تحریمی والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کی اگر مخالفت ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے خلاف سنت طریقہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ سب سے شاندار یہ ہے کہ اس حدیث کا بھی خیال رکھو اور اس کا بھی خیال رکھو، یعنی پینٹ سلواؤ ہی اتنی، شلوار سلواؤ ہی اتنی کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا کہ ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا کہ کپڑا کہیں سے فولڈ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے لمبی پینٹ سلوائی ہوئی ہے اور وہ پورے 24 گھنٹے ٹخنے ڈھک کے گھوم رہا ہوتا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے 24 گھنٹے کے لیے منع فرمایا ہے، کپڑے کو الٹنا صرف نماز میں منع ہے، ٹخنوں کو ڈھکنا یہ 24 گھنٹے کے لیے منع ہے۔ یہ بھائی صاحب 24 گھنٹے کے لیے تو ٹخنے ڈھک کے
بالکل گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو پھر دوسری بخاری کی حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو موڑ لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں اور اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ انہی بھائی صاحب کو کہا جائے کہ اگر آدھی پنڈلی تک آپ کے پائچے اس عجیب و غریب شیپ میں فولڈ ہوئے ہوئے ہوں، کیا آپ ایسی حالت میں اپنے سیٹھ کے پاس جانا گوارا کریں گے؟ وہ کہے گا نہیں بھائی، سیٹھ کے سامنے تو پوری پینٹ ہونی چاہیے، یہ اس طرح سے فولڈ ہوئی ہوئی کہ ادھر 3 بل لگے ہوئے ہیں، ادھر 4 بل لگے ہوئے ہیں، یہ بل تھوڑا موٹا ہے، یہ بل تھوڑا پتلا ہے۔ عجیب سی بعض اوقات ہیئت ہو جاتی ہے ان بندوں کی جو پیچھے اتنی بڑی بڑی پینٹیں فولڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے شاندار طریقہ یہ ہے کہ پائچے چھوٹے ہوں اور دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اور اگر کسی نے پائچے بڑے سلوائے ہوئے ہیں تو وہ ہرگز ان کو فولڈ کر کے ٹخنے ننگے کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ کرے گا تو مکروہ تنزیہی سے تو بچ جائے گا جو گناہ نہیں تھا، لیکن مکروہ تحریمی میں پڑ جائے گا جو گناہ ہے۔ جب 2 چیزوں میں سلیکشن ہو، خلاف سنت اور مکروہ تحریمی، تو پھر مکروہ تحریمی کا خیال رکھنا ہوگا اور خلاف سنت والی بات پر عمل کرنا ہوگا اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس حدیث کا خیال نہیں کرتے جو کہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے، اور اس حدیث کو ایسا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ حضور نے تکبر کا لفظ ہی ارشاد نہیں فرمایا، اور وہ ابو بکر صدیق والے قول کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ یہ بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ موزے میں بالاتفاق نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ موزے میں ٹخنے انسان کے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بھائی موزے میں بھی پھر نہیں ہونی چاہیے، ٹخنے تو ڈھکے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں موزوں میں جائز ہے۔ تو یہاں پہ جب تکبر کا لفظ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو تم کیوں اپنی طرف سے تکبر کے لفظ کو ہٹاتے ہو اور ڈائریکٹ مسلمانوں کو کہتے ہو کہ تکبر تمہارے دل میں ہو نہ ہو، ہر صورت میں تم حرام کام کرنے والے ہو؟ یہ شریعت پر افترا ہے، اور اپنی طرف سے ایک چیز گھڑ لینا ہے جبکہ حقیقت میں وہ چیز ویسی نہیں ہے۔